إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کیجئے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتوں کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور امت محمدیہ کو بھی یہی حکم ہے کہ یہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657 کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة۔ ہمارے دین کے اندر کتنی اہمیت ہے نماز کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عشاء کی اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، یعنی نفاق کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ جو منافق ہوگا وہ عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا اگر لوگ جان لیں کہ عشاء اور فجر با جماعت نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، کتنی خیر ہے، کتنی فضیلت اللہ نے رکھ دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لوگ ضرور مسجد میں آئے اگرچہ ان کو کونیوں کے بال آنا پڑے۔ دیکھ لیں یہ اس زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس زبان مبارک سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا۔ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ اتنا ثواب ہے ان میں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی فضیلت ان میں ہے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا حقیقت میں کتنی فضیلت ہے تو ان کی ٹانگیں نہ بھی ہونا یا ٹانگیں توڑ دی جائیں، ختم ہو جائیں، تو یہ بازوؤں کے بل گھسیٹ کر مسجد میں آ جائیں لیکن عشاء اور فجر کی نماز نہ چھوڑیں، اتنی فضیلت ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حکم دوں المؤذن کسی کو کہ وہ اذان کہے، اور پھر میں حکم دوں ایک بندے کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ کا شعلہ پکڑ لوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ لا یخرج الی الصلاۃ، لا یخرج الی الصلاۃ نہیں نکلتے نماز کی طرف، اس کا مطلب مسجد میں نہیں آتے، اور تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے، نماز کی طرف نکلنے کا مطلب یہی ہے نا۔ تو ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، اور اسی آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان لوگوں کے ساتھ قتال کا اعلان فرمایا تھا کہ جنہوں نے زکوٰۃ روک لی تھی. یہ اتنا برا عمل ہے. تو یہ تو مسئلہ حل ہوا کہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے اور باجماعت پڑھنی چاہیے. ان کی اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. یہ بنی اسرائیل کی روش تھی, ان کی یہ عادت تھی. کیا کہ لوگوں کو حکم دینا, یار نماز پڑھا کرو, یار یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, ایسے کیا کرو, اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتانا اور خود بے نماز ہے. لوگوں کو کہتا ہے نماز پڑھو اور خود بے نماز ہے. لوگوں کو کہتا ہے حق بات لوگوں کو بتاؤ, حق بات کرو, دین کی بات کرو اور خود حق بات کرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں, امت محمدیہ والوں, اس روش سے باز آ جاؤ. یہ بنی اسرائیلیوں کے کام ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے. اور فرمایا انتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو. ہمیں بھی یہ خطاب ہے, ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں, حدیث پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. افلا تعقلون, اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو کتاب پڑھے اور پھر اس کے اوپر کیا کرے, عمل کرے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد طلب کرو, بالصبر صبر کے ساتھ, والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, وَإِنَّهَا, اور بے شک وہ, لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی چیز ہے. جو بندہ جس کے اوپر مصیبت, پریشانی, بیماری, تکلیف آئے تو وہ صبر کرے اور ساتھ نماز پڑھے, تو یہ بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے. یہ بڑی خوشخبری ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور یہ کون کرتے ہیں؟ خشوع خضوع کرنے والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ کے رسول پریشان ہوتے تو آپ فرماتے ارہنا یا بلال بالصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر ہی تو سکون ہے. اور ایسے ہی صحابہ کرام میں سے کسی کو کوئی پریشانی آتی تو پھر وہ اللہ کی مدد لینے کے لیے کیا کرتے؟ نماز پڑھتے تھے. کوئی پریشانی آئے اس کے اوپر صبر کریں اور ساتھ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں, اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں مدد کس سے مانگو؟ اپنے رب سے. کیسے مانگو؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. الذین, وہ لوگ, یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ کہ یظنون, جن کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں, وانہم الیہ راجعون, وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بعض لوگ ہیں کہ جن کا یہ ذہن ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, ہم نے اپنے رب سے مل. دیکھیں ادھر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہم نے نماز پڑھی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ اس کی بیس کیا ہے؟ صرف ہمارے ذہنوں میں یہی ہے نا کہ جب ہم اللہ سے ملیں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا, کیوں؟ اس کی بیس کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. کس لیے؟ کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے جھوٹ چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں, حالانکہ رب کے پاس تو ہر بندے نے جانا ہے, اللہ کی عدالت میں ہر جائے گا, ہر آدم کا بیٹا جائے گا, لیکن سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں, جن کے دل میں شوق ہے. ایک مومن بندہ ہے نا, وہ صبح اٹھ کے مسجد میں آ رہا ہے, عشاء کے ٹائم آ رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کے دل میں یہ شوق ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے ابھی موت آ جائے تو میں اگر اللہ کو ملوں تو میری تیاری تو ہو. تو ان لوگوں کے لیے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2968 ہے,
फ़यल्क़ल अब्दा फ़यक़ूल, एक बंदा रसूल सल्लम फरमाते हैं अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह उससे पूछेंगे अलम उकरिम का व उसव्विद का व उज़व्विज का व उसख़िर लकल खैल वल इबिल, अल्लाह पूछेंगे क्या मैंने तुझे ये दुनिया के इनामात नहीं दिए थे? तुझे बीवी दी, बच्चे दिए, घर दिया, जवानी दी, सेहत दी, जिंदगी दी, सवारी अच्छी दे दी, तुझे मैंने कितने इनामात दिए हैं? कहेगा हाँ अल्लाह तूने दिए हैं मुझे। हर बात पे इकरार करेगा अल्लाह तूने मुझे दिए हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे फ़यक़ूल अफ़ज़नन्ता अन्नका मुलाक़िया, क्या कभी तूने सोचा था कि तूने मुझे भी मिलना है? कभी तूने सोचा था कि तूने मरना है और मेरे सामने खड़ा होना है, सवालो जवाब होंगे, कभी सोचा था? फ़यक़ूल ला, वो कहता अल्लाह मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने तो कभी सच ही नहीं बोला था, मुझे दीन का पता ही नहीं था, ना मैंने कभी कुरान पढ़ा, ना नमाज, ना सच, ना ज़कात, ना कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे क्या पता था, बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था शुरू से, माँ की गोद से मुझे कलिमा मिल गया, दीन मिल गया, लेबल मिल गया कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या पता था, बस ये सुनी सुनाई बातें हम सुन लेते थे, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, बस यही था, मुझे नहीं पता था कि मैंने आपसे भी मिलना है। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नी अंसाका कमा नसीतनी, जा आज मैंने तुझे भुला दिया जैसे तूने मुझे भुलाया। 50,000 साल का दिन होगा, जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखते थे उनको अल्लाह ताला गर्मी से निकाल कर, पसीने से निकाल कर अपने अर्श का साया दे देंगे, प्यास से निजात मिल जाएगी और बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। इस बदबख्त को अल्लाह भूल जाएंगे वैसे। और आपको पता होगा कि कोई मुजरम किसी जेल में हो ना, तो अदालत उसको भूल जाए, वो कहे कि इसका केस हम समाअत नहीं करेंगे, इसको भूल जाओ, तो उसके लिए यही सबसे बड़ी सज़ा है। चूँकि उसकी समाअत होगी तो उसकी रिहाई होगी ना, अल्लाह इसको भूल जाएंगे, इसको बदबख्त को अल्लाह फरमाएंगे तुझे मेरी मुलाकात की उम्मीद नहीं थी, ना तुझे शौक था, तो जा मैंने आज तुझे भुला दिया। ना इस पर रहमत होगी, ना फजल होगा, ना करम होगा, ना जन्नत मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो लोग अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखते थे, अल्लाह ताला उनका इस्तकबाल करेंगे कि मेरे बंदो आओ, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, जाओ मैंने तुम्हारे लिए जन्नत खोल दिया है। और मैं अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मुझे भी उम्मीद थी कि मैं अपने बंदे को मिलूं, ये कितनी परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहा है, जा मेरे बंदे आज मैंने तेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। तो इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखे, और उसकी सबसे बड़ी अलामत कि वो नेक अमाल करता है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की हमें शरीयत अल्लाह ताला ने हमें दी और हुक्म दिया है कि हम नमाज़ पढ़ें, ज़कात अदा करें, बाजमात नमाज पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगें नमाज से और सब्र के ज़रिए, और जो हम लोगों को वाज़ नसीहत करें उस पर ख़ुद भी अमल करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।